اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور آج جو نئی اپڈیٹ آئی ہے اس میں کافی ساری اپڈیٹس ہیں، اس کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ جو میڈیا رپورٹس پہ بھی ہم نے دیکھا اور پھر جو باتیں سنی بھی گئی وہ یہ تھیں کہ ظہیر احمد جو مرکزی مجرم ہے، جو درندہ ظہیر احمد ہے، اس نے عدالت کو کہا ہے کہ جی مجھے سیکیورٹی دی جائے، ہمیں ڈر لگ رہا، مطلب اب اس کو یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے وکیل نے جو وہی بات کی کہ جی انہیں آج درخواست ڈال دی نہیں کہ ہمیں کسٹڈی دی جائے بچی کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جی ظہیر صاحب کو جو ہے نا وہ ڈر لگ رہا ہے، ان کو سیکیورٹی دی جائے۔ بہت مزاحیہ بات کی انہوں نے۔ بہرحال یہ ہے کہ جی پچھلے 170 دن سے ظہیر صاحب جو ہے نا وہ کراچی میں ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی گئی، حالانکہ وہ پولیس کے ساتھ رہتے ہیں، پولیس کی سیکیورٹی میں ہی آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی کسی قسم کی، عدالت سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی۔ کہاں کراچی آنے کے لیے انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کے نام پر ایک سیکیورٹی ضرور مانگی تھی شروع کے دنوں میں، لیکن جب وہ آئے اس کے بعد بالکل ہی مطلب تیار ہو کے آئے، اور پھر یہاں پہ آ کے 15 دن جیل بھی رہے، اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی نہیں مانگی۔ اس کے بعد جہاں بھی جاتے ظاہر ہے اس وقت سیکیورٹی نہیں مانگی گئی، یہ بڑی زبردست بات، اور لگے اب مانگ رہے ہیں سیکیورٹی۔ اب وہ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ عدالت میں درخواست دی تھی جبران ناصر نے کہا کہ بچی کو لانے کے لیے سیکیورٹی دی جائے تاکہ بچی تک کسی بھی قسم کی میڈیا ایکسیس یا کوئی اور ایکسیس نہ ہو، اور اس بات پہ جو ہے نا وہ جی این فاروقی نے اعتراض نہیں کیا، جو ظہیر کا وکیل ہے، اور پھر یہ بات مان لی گئی کہ بچی پولیس کسٹڈی سے جب یہ گاڑی سے اترنے سے لے کر جو اس کا پہلا لفظ ہوگا، جو پہلا اس کا سامنا ہوگا وہ جج صاحب کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی سامنا نہیں ہوگا، میڈیا سے بھی نہیں ہوگا، کسی قسم کا میڈیا یوٹیوبرز وغیرہ سے بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح کسی اور سے۔ لیکن سیکیورٹی مانگ لی گئی ہے، بہرحال سیکیورٹی ہے، اور پھر وہ والدین سے بھی بات نہیں ہو سکے گی، اور اس درندے ظہیر کو بھی پاس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کچھ اور باتیں ہیں جو کہ مزید سامنے آ رہی ہیں، اس پر آگے بات کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس درندے ظہیر کو جو رہتا ہی پولیس پروٹیکشن میں ہے، اس کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اس درندے ظہیر کو پولیس پروٹیکشن کے باوجود کس چیز کا؟ یہ صرف ڈرامہ بازی، صرف جھوٹ، صرف اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا بنانے کی کوشش، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہ درندہ اصل میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور یہ اسی کام میں اس کا وکیل بھی شامل ہے تاکہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو، اور وہ ان چند ویورز کو جو کہ اس کے سوشل میڈیا ونگ کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ونگز کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ جس طرح سوشل میڈیا ونگ ایکسپوز ہو رہا ہے، جس طرح سوشل میڈیا ونگ کے حقائق دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا ونگ کو ملک علی اور سوراب برکت اور باقی لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس چیز کا ثبوت ہے کہ اب ان کے پاس بھاگنے کے راستے کم رہ گئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل ایک بچی آنے والی ہے کورٹ، اور ہماری دعا ہے کہ یہ بچی کسی طرح بھی ان درندوں کے چنگل سے بچتی ہوئی کورٹ پہنچ جائے، اور وہ باتیں جو اس نے خطوط میں لکھی ہیں وہ بیان ہوں، اور انشاءاللہ پھر یہ درندے کیفر کردار تک کو پہنچیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔